جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے فرمایا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وسلم۔ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد، اور حقوق اللہ تو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پر فرض ہے، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ ہماری زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ میرا حق آپ کا رائٹ ہے اور آپ کا رائٹ میرا حق ہے، تو اگر اچھا، اچھی ہم بات ہے۔ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں تو پھر ہم اپنے حق سے محروم نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح جو خدمت خلق ہے، جو انسانیت کی بھلائی ہے، اس میں اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں جو ہے پیاسا تھا، مجھے پانی پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کو اپنی مخلوق اتنی عزیز ہے کہ اسی کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ تو الحمدللہ میرے لیے بلیسنگ ہے کہ میں جو ہے ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہوں، اور دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے کیا لیے بات میدان ہے، عمل میں ہوں۔ وسیلہ۔ تو یہ میرے لیے بلیسنگ ہے، اور میرا ضمیر، میرا دل، دماغ اتنا مطمئن ہے کہ ابھی اللہ بلا لے تو میں کہوں گا الحمدللہ میرے مالک نے مجھے بلا لی ہے، کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے۔ کیا کریج ہے آپ کی، ماشاءاللہ آپ نے بات کی ہے، ابھی اگر اللہ بلا لے تو کوئی دل میں پشیمانی یا کوئی حصہ کی شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ایسا جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں جا کے کوئی بونس لے کے جاؤں۔ آپ نے وہی بات اپنے ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ایز اے وسیلہ چنے گئے ہیں، اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہر کوئی، علامہ صاحب، ہر کوئی اگر ہیلپ کر بھی رہا ہو تو اکثر ہوتا ہے کہ اس کی اس ہیلپ میں وہ برکت نہیں آتی، اس کو اس طرح سے وہ فیض نہیں ملتا، اور جب تک وہ مطمئن والا ایک سیٹسفیکشن ایلیمنٹ نہ ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ وہ اللہ خوش بھی ہے اس چیریٹی سے کہ نہیں۔ دیکھا میں جویل صاحب سے- نیکی کی جو قبولیت ہے نا، ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے بڑی خوبصورت ہے۔ جی جی، نیکی کی قبولیت یہی ہے کہ جو اچھا کام کرنے کے بعد آپ کے دل کو اطمینان مل جائے، سمجھو کہ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ بالکل بالکل۔ الحمدللہ کام کرنے کے بعد دل پریشان ہو تو سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی کوئی نہیں۔ دل میں آپ کے نا وہ خلش سی اور خلش سی۔ سم تھنگ از ناٹ فائن اور کمپلیٹلی۔ جویل صاحب، میں آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گی اگین، یہ بتائیں کہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں، آپ دو آرگنائزیشنز میں ماشاءاللہ منسلک ہے، ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر، چیئر پرسن، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن ہے اور دوسری جو ہے رحمان فاؤنڈیشن، دونوں کے پروجیکٹس یا یونڈرا کیا ہے؟ مطلب کس چیز کو اسپیسیفکلی آپ لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ہیلپ کر رہے ہیں، کس آڈینس کو؟ جی الحمدللہ میرا ایک ادارہ جس کی بنیاد آج سے 22 سال پہلے رکھی، رحمان فاؤنڈیشن، ہم نے 3 ڈائلسس مشینوں سے آغاز کیا جن کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے۔ تو جب اخلاص سے کوئی کام کیا جاتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کو بیک اپ دینے کے لیے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس 110 ڈائلسس مشینیں ہیں، اور روزانہ ماشاءاللہ 300 مستحق لوگوں کو فری ڈائلسس سہولت فری کرنے میں ہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زبردست، ماشاء پاکستان اللہ، کے 11 بڑے شہروں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بہت دے۔ حکومت پاکستان کے بعد اگر ڈائلسس کے حوالے سے عوام کو فری سہولت مل رہی ہے تو میرا ادارہ جو ہے رحمان فاؤنڈیشن اس میں کردار ادا بتائیے ضرور، اگر کوئی پیشنٹ ڈائلسس کے پروسیجر کی طرف جا رہا ہے یا بھر رہا ہے اور فیملی افورڈ نہیں کر سکتی، یا کوئی ٹریٹمنٹ اس طرح کا ہے جس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا بہترین ذریعہ ہے، رحمان فاؤنڈیشن؟ جی رحمان فاؤنڈیشن بتائیے اس کا ہیڈ آفس مالٹون لاہور میں ہے، اور ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے کسی بغیر ریفرنس سے تو ہمیں اس میں کوئی اس میں نہیں ہے، وہ جسٹ اس نے ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے، اور جو ہی ہمارے پاس بیڈ کی سہولت موجود ہوتی ہے تو ہم اس نے اگر یہ لکھ دیا وہاں پر کہ میں جو ہے وہ میرے پر زکوٰۃ اور میرے پر جو ہے جو میں مستحق ہوں، تو ہم اس کی کوئی تحقیق نہیں کرواتے، وہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کو فراہم کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ اے ٹو زی اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اس مستحق انسان کی، جب تک اس کا پراپرلی ٹریٹمنٹ نہیں ہو جاتا، ڈائلسس نہیں ہو جاتا، رائٹ؟ جی اگر انیشل سٹیج میں ہمارے پاس کوئی آ جائے تو الحمدللہ اس کا علاج بھی، اس کی رہنمائی بھی، ہم نے غذائی چارٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایک ترتیب دیا ہوا ہے، اور اگر وہ پراپر طریقے سے اپنی کیئرنگ کرتا ہے تو اس کے کریٹینن اور یوریا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کو ڈائلسس پر جانے سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو ہم وہ سہولت بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی لیٹ ہمارے پاس آتا ہے اور اس کا کریٹینن اور یوریا جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کے جو ہے وہ ڈائلسس کروائے جائیں، اور جو ہمارے غذائی چارٹ پر مسلسل عمل کرتے ہیں
ان کو خیر سے ان کے ڈائلسس جو ہے وہ رک بھی جاتے ہیں, کم بھی ہو جاتے ہیں. کنٹینڈ ہو جاتا ہے, مطلب آپ لوگ جی, پوری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو جس اسٹیج پر ہو اس کے حساب سے اس کو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, ان کی جو رحمان فاؤنڈیشن ہے وہ اگر آپ انیشیل اسٹیج پر جاتے ہیں اور ڈائلسس سے بچ سکتے تو وہاں پہ بھی ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. نیوٹریشن چارٹ بھی ہے, وہ بھی فالو کرتے ہیں آپ. تو مطلب آپ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اللہ کی شفا تو بے شک اللہ دینے والا ہے, لیکن آپ وسیلہ بن کے ڈائلسس پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں زکوٰۃ, صدقات اور فنڈس پہ, رائٹ. اور اگر کوئی ایسا آ جائے جو افورڈ کر سکتا ہے اور آپ کو الٹا پیسے دے کر جائے اور آپ کے رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے ٹریٹمنٹ کروائے تو بھی مناسب ہوتا ہے. جی یقیناً, یہ اتنا بڑا کام جو ہمارا منتھلی کروڑوں کا خرچہ ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں, جتنی ہم میں بسات ہے ہم اس کو جو ہے وہ بیئر کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو بہترین لوگ ہیں جو افورڈڈ ہیں وہ ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہی ہماری بلیسنگ ہے, ہماری گڈ ول ہے. اور کسی نے اگر آپ کو جو ڈونرز ہیں وہ کس طرح ریچ آؤٹ کرتے ہیں, کیا نمبرز ہیں, آن لائن کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, جی, ہم اپنے حلقہ بام میں جو مختلف ہمارے جو جاننے والے ہیں انہیں ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آ کے پریکٹیکلی آپ وزٹ کریں, ان مریضوں سے آپ ملیں, اور اس کے بعد وہ خود ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو وہاں پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. پلیز بتائیے, کوئی کیس بھی شیئر کیجیے جو آپ کے دل کے قریب دیتا ہو. ہوں کہ مغل آئی ہاسپٹل, مغل اسٹیل مل, جی جی بالکل بالکل, طارق مغل صاحب, ہاں جی, وہ خود ایک بہت بڑا کام جو ہے خیر کا کام کر رہے ہیں. روزانہ کو 3000 لوگوں کے آنکھوں کو وہ چیک اپ ہو رہا ہے, سینکڑوں کے آپریشن ہو رہے ہیں. وہ ہمارے ڈونر ہیں اور انہوں نے ہمیں کوئی 10 ڈائلسس مشینیں فراہم کرنے میں بھی کردار ادا کیا, اور روزانہ جو ہر ماہ جو ہے 1 ملین کے وہ ڈیلائزر بھی ہمیں فراہم کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور ہماری کریڈیبلٹی کیا ہے کہ خود اتنا چیریٹیبل ادارہ چلا رہا ہے ایک شخص, لیکن اور ایک ادارہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور پلس پوائنٹ بتاتے چلوں. آپ طارق صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمارے آرگنائزیشن کے بھی ڈونر ہیں, اور پی ایس آر ڈی فزیکلی چیلنجڈ کو بھی وہ ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں ایز اے ڈونر, اور ڈونیشنز دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کس طرح سے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہوئے, نہ تو صرف وہ اپنی آرگنائزیشن چلا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے. ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے, کچھ انونیمس بھی ہوں گے جو اس طرح سے کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے اس کے اندر, ابھی بشرا نے تو ذکر کیا ہے رحمان فاؤنڈیشن کا جس کے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, بٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ چیئرمین بھی ہیں بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کا. یہ دونوں مختلف ہیں, دونوں کا ہیڈ آفس ماڈل ٹاؤن ہے یا کس اعتبار سے؟ جی, یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ادارے ہیں. جی جی, اور میں اس موقع پر کہوں گا کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کی ایک نیکی قبول فرماتے ہیں تو دوسری بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا بے فرماتے ہیں. شک. کیا بات ہے. یہ جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے یہ صرف ویلفیئر کا ادارہ نہیں ہے, اچھا, یہ ایک بہترین قوم کی تشکیل کا ایجنڈا ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ مجھے 12 سال ورک کرنے کا موقع ملا. اچھا, اور ان کی تربیت, ان کی بلیسنگ میرے ساتھ رہی. اور ڈاکٹر صاحب مجھے اکثر کہتے تھے کہ الفت بھائی, میں نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنا کر بہت بڑا کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے, اور جس سے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. لیکن پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے, نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, منرلز کے وافر ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم ایک بہترین قوم کے دھارے میں پاکستان کے عوام کو لانا بہت ضروری ہے, اور یہ ٹاسک میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں. الفت بھائی آپ نے اس میں کردار ادا کرنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے اسی جو انہوں نے میرے مشن سونپا ہے اس کے لیے دن رات جو ہے میں ورک کر رہا ہوں, اور ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے. ویری گڈ, ویری گڈ. میرے نا ایک اہم سوال یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا ذکر ہوتا ہے, یہ سوال ہوئے بغیر آپ نے 12 سال گزارے, 12 سال کے بعد جب یہ پہلے ان کی لائف کے اندر تھے یا بنانے کے بعد کے لائف کے تھے, یا آخری جو مشکل تھوڑے ایام تھے؟ جی, سب سے پہلے تو میں جب ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک تعلق بنا, ایک ٹی وی پروگرام میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, تو تب سے میرا ان کا بہت بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا تعلق بن گیا. پھر میں انہیں رحمان فاؤنڈیشن کا ایز اے چیف پیٹرن لایا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ میری مشاورت معاونت چلتی رہی. پھر نیشن بلڈنگ کے ایجنڈے پر ہماری بات چلتی رہی, اور یہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ہی یہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے, اب پوری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے, اور میں پاکستان کے جو بہترین لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لے رہا ہوں ایز اے چیف پیٹرن ہمارے بورڈ آف پیٹرن میں, ایز اے جو ہماری ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں, ہمارا جو آرگنائزنگ بورڈ ہے اس میں,
تاکہ ہم مل کر کندھے سے کندھا ملا کر اس پاک دھرتی کو سنبھال سکیں اور زبردست، اس کو ایک بہترین قوم کے دائرے میں لائیں. کیونکہ میرا ویژن کلیئر ہے ڈاکٹر صاحب کی طرح کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہر چیز وافر موجود ہے. جس صدق کے دل سے اس کو سنوارنے کی, اس کو آرگنائز کرنے کی, اس کو 100%